بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شان کو مجھے بیان کرنا ہے۔ میں نے تمہیداً جو گفتگو کا انتخاب کیا اسے سن لیجئے گا۔ یہودیوں کے بھی 12 قبیلے ہیں، وہ بنی اسرائیل 12 قبیلے۔ کون ہیں؟ حضرت یعقوب کا نام ہے اسرائیل، اور بنی اسرائیل ان کی نسل ہے، 12 قبیلے ہیں، 12 بیٹے تھے، جناب عیسیٰ کے 12 حواری، سارے انبیاء کے 12۔ نہیں ہے مجمع، نہیں ہے مجمع۔ تمام غایت المرام فی حجت الخصام، مرحوم بہرانی نے 7 جلدوں میں کتاب لکھی ہے، وہیں پہ لکھا سارے انبیاء کے 12، جناب نوح کے 12، جناب ابراہیم کے 12، جناب موسیٰ کے 12، جناب عیسیٰ کے 12۔ تو پیغمبر کے 3-4 کیوں؟ اور عزیزان گرامی، خود پیغمبر اسلام سے صحابہ نے پوچھا کمل اوصیہ آپ کے کتنے جانشین ہوں گے؟ کہا جتنے نقباء بنی اسرائیل تھے۔ شیعہ سنی دونوں کتابوں میں روایت ہے، جتنے نقباء، نقیب کی جمع نقباء کا، جتنے نقباء بنی اسرائیل تھے۔ اب میں قرآن سے دکھاتا ہوں، 5واں سورہ 12ویں آیت۔ 5 اور 12 سورہ مائدہ آیت نمبر 12۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ 12 نقیبا، اور ہم نے بنی اسرائیل سے 12 نقیب کو اٹھایا۔ 12 جو 12 کو نہ مانے اسے دلیل چاہیے۔ صحیح بخاری کے الفاظ سنیے، 12 رجلا، پیغمبر نے فرمایا میرے بعد ہوں گے 12 مرد۔ توجہ، مضمون میں جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا، مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی ہو کیا رہا ہے۔ تو اب صحیح بخاری میں الفاظ ہے 12، 12، دوبارہ لفظ 12 ہے، 12 رجلا، رجل مرد۔ اگر مرد سمجھ نہیں آ رہا تو خیبر چلیے۔ تو میں نے پہلا تو آپ کو خیبر میں مرد دکھا دیا، صحیح بخاری میں ہے لَأَعْتِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار۔ تو عزیزان گرامی، یہ پہلا مرد میں نے خیبر میں دکھا دیا، باقی 11 ایسے ہی تلاش کر لیجئے۔ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں یہ جملے۔ اب کیا جہاں بہرحال جب جناب یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے، بہت تیزی سے گزروں گا، وقت گزر رہا ہے، تو ایک مرتبہ جیسے ہی آئے عزیز مصر بنے، بھائیوں کو بلایا اور ان کی آزمائش کی، دیکھا کہ نہیں ابھی تک ان کے دل ابھی تک صاف نہیں ہوئے ہیں، تو بہرحال کہا کہ آپ ٹھیک ہے چلے جائیے واپس آئے۔ تو اب جیسے باہر نکلے نا سارے بھائی، تو وہی دوبارہ لاوی نے کہا یہ عزیز مصر مجھے یوسف جیسا لگ رہا ہے۔ باقی بھائیوں نے کہا تجھے ہر خوبصورت یوسف ہی لگتا ہے؟ جسے کنویں میں ڈال دیا تھا وہ کسی گھر میں غلامی کر رہا ہوگا۔ توجہ توجہ، ایک بھائی نے کہا وہ کسی گھر میں ملازمت کر رہا ہوگا، نوکر ہوگا، عزیز مصر نہیں ہوگا۔ توجہ، وہ اس بھائی نے اپنے دل کی حسرت کو پیش کیا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں کام کر رہا ہو، عزیز مصر نہ بنے۔ اب پتہ چلا حسد کرنے والے ترقی برداشت نہیں کرتے۔ میں جو جملے پیش کر رہا ہوں، اب یہاں پہ جملہ ہے مصائب کا، لیکن میں اس کو فضائل میں پیش کر رہا ہوں کیونکہ مصائب کی طرف مجھے نہیں جانا، کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو جناب سید الشہداء نے جنگ کے لیے بھیجا تھا تو جملہ آپ نے دعائیہ کہا، اللہم اشہد، پروردگارہ تو گواہ ہے، میں اب جس جوان کو بھیج رہا ہوں اشبہ الناس برسول،
جو تیرے رسول کی سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا، اشبہ الناس. توجہ دیکھیں، بہت بڑا جملہ، مولا حسین علیہ السلام کا جملہ ہے، اشبہ الناس رسول. اچھا اب یہاں پہ شبیہ ہوتا ہے کہ بھئی چہرہ صرف ویسا جناب علی اکبر علیہ السلام کا تھا، نہیں، اب یہاں پیغمبر اسلام کے نواسے فرما رہے ہیں. دیکھیں کوئی مولانا کہتے ہیں تو کہتے ہیں مبالغہ کر دیا ہوگا، غلو کیا ہوگا، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بولنے والی ہستی ہیں حسین ابن علی. فرما رہے پروردگارہ تو گوار ہے، جس جوان کو بھیج رہا ہوں تیرے رسول کی شبیہ، اشبہ الناس قولا وفعلا ومنطقا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ، کہا یہ صرف چہرے میں نہیں، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں. میں اب سارے مجمع کی توجہ، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے اپنے نبی کی شبیہ ایک اور بنا دی. جملے پہ غور کر لیجئے گا، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اس نے پیغمبر کی ایک اور شبیہ بنائی. تو اب جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ آنکھیں ویسی جیسی پیغمبر کی، پیشانی ویسی جیسی پیغمبر کی، ناک ویسا جیسے پیغمبر کا، لب ویسے جیسے پیغمبر کے تھے، دندان مبارک ویسے جیسے پیغمبر کے، چہرہ، قد، رفتار، یہ سب جناب علی اکبر کا نہیں، اللہ کا کمال ہے کہ اپنے نبی کی شبیہ بنائی. لیکن یہ جناب علی اکبر کا کمال ہے کہ کردار. اور کتنے برس کے تھے؟ جوان تھے. توجہ، جناب علی اکبر علیہ السلام کربلا میں بزرگ نہیں تھے، جوان تھے. جو جوانی میں کردار میں شبیہ پیغمبر ہو. جو لوگ پہنچ گئے ان پہ سلام. میں آپ لوگ جی ہیں جو پہنچ رہے ہیں. میں نے کہا نا، اگر میرے جملے ہوتے ہیں کہتے ہیں مولانا غلو کر گئے، مولانا نے مبالغے سے مجلس پڑھی. عزیزان گرامی، جملے مولا حسین کے ہیں. کسی مسلمان میں، شیعہ تو شیعہ، مسلمان میں جرت نہیں کہہ دے بیٹے کی محبت بول رہی ہوگی. نہیں ہے مجمع، نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ وہ نہیں ہے جو بیٹی کی محبت میں تعظیماً کھڑے ہو جائیں. جب پیغمبر کھڑے ہوں، یہ اولاد کی محبت نہیں بول رہی، رسالت بول رہی ہے. نہیں ہے مجمع، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میٹر دیکھ لیجئے گا. عزیزان گرامی، کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ تو عزیزان گرامی، کیا ہوتا ہے، اولاد پہ محبت آتی ہے، لاڈ پیار کرنے کا دل کرتا ہے، انسان بچے کو بہت چومتا ہے. پھر انسان کہتا ہے میرا بچہ آ گیا دور سے سفر میں، اب جاؤں گا. کل میری سفر، میرے والد سے میں نے کل بات کی تو کہیں گے 1 مہینے سے میری آنکھیں تلاش کر رہے ہیں. اب والد تقریباً 90 برس کے ہیں، تو اب انسان ماں باپ کی آپ جانتے ہیں محبت کا کیا حال ہوتا ہے. تو میں کثیر السفر ہوں، جیسے پہنچتا ہوں میرے ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، مجھے گلے لگاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، میں پاؤں کو بھی ہاتھ لگاؤں، پھر بھی بار بار نہیں ایسا نہیں کرو. عزیزان گرامی، یہ اولاد کی محبت عجیب ہے. توجہ، لیکن اللہ قرآن میں فرما رہا وما محمد الا رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول. اللہ کہہ رہا کسی سے کوئی رشتہ نہیں، صرف میرے رسول ہیں. جو پریشان ہیں انہیں اور پریشان کر دو، جیتے رہیں جو پہنچ گئے. جی سنیں گے اللہ کا وما محمد. دیکھیں پورے قرآن میں اللہ نے سارے انبیاء کو نام لے لے کے بلایا. یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، اے آدم آپ اور آپ کی زوجہ جنت میں رہے. نام لے، قرآن ہے. قال یا نوح انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا نیک نہیں ہے. قال یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا. قال یا موسیٰ، یا عیسیٰ، وقت نہیں ہے تفصیل کا، سارے انبیاء کو خدا کی قسم اللہ نے نام لے لے کے بلایا. یا شعیب، اے شعیب، اے موسیٰ، اے عیسیٰ. پیغمبر کو پورے قرآن میں کبھی نام لے کے نہیں بلایا، ہمیشہ کہا یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ،
نور. القاب سے پکارا, کبھی نام نہیں لیا کہ کیوں یہ میرا حبیب ہے. لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وما محمد, نہیں کہا یا محمد, کہ وما محمد الا رسول, محمد نہیں ہے بس میرے رسول. توجہ, اللہ فرما یہ رہا یہ آمنہ کے لال نہیں بس میرے رسول ہے, عبداللہ کے بیٹے نہیں بس میرے رسول ہے, ابو طالب کے بھتیجے نہیں بس میرے رسول ہے, عبد المطلب کے پوتے نہیں بس میرے رسول ہے, ازواج کے شوہر نہیں بس میرے رسول ہے, علی کے بھائی نہیں بس میرے رسول ہے, فاطمہ کے بابا نہیں بس میرے رسول ہے, حسنین کے نانا نہیں بس میرے رسول ہے. اب اگر کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالہ. میرے بھائی ایمان کی وجہ سے کھڑے ہو گئے. اب اگر کسی بیٹی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا, رسالت کھڑی ہو رہی ہے. اگر کبھی نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا لیں تو نانا نہیں ہے, رسالت ہے. اگر کسی بھائی کو ہاتھوں پہ اٹھائیں, مجمع کی توجہ رہے, اب اگر کبھی کسی کو ہاتھوں پہ بلند کر کے کہیں من کنت مولا, تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا, یہ رسالت امامت و ولایت کے لیے بول رہی ہے. اب اگر کسی کو محفل سے اٹھا دے, صحیح بخاری کے مطابق آخری وقت میں کہتے ہیں قومو انی, نکل جاؤ میری بارگاہ سے, تو یہ نفرت نہیں بول رہی, رسالت بول رہی ہے. وہاں نام لکھے ہیں, کس کس کو نکالا تھا. توجہ بھائی عزیزان گرامی, میں جملے پیش کر رہا ہوں کہ یہ مبالغہ نہیں ہے. جو میں نے ساری تمہید باندھی تھی کہ اگر مولا حسین فرمائے تو قرآن کہہ رہا ہے نا یہ معصوم ہیں, ان کا یہ دل اور خواہشات نہیں بولتی کہ میرا بیٹا ایسا. توجہ, یہ دنیا کی مائیں کہتی ہیں میرا بیٹا چاند, میرا بیٹا سورج, میرا بیٹا ستارے. لیکن اگر حسین ابن علی کے پروردگارہ تو گواہ ہے, کردار میں تیرے نبی کی شبیہ ہے, تو اب سوچئے کتنا جوانی میں کردار بلند ہوگا. یہ میں نے چند جملے یہاں پڑھے, میں نے آج تک کہیں نہیں پڑھے. 27 سالہ میری خطابت میں نے جملے کہیں نہیں کہے. ابھی چند جملے کہنے لگا ہوں, میں نے کہیں نہیں پڑھے. اگر سننا پسند فرمائیں. عزیزان گرامی, اب جناب سید یعنی دیکھیں, اب میں جملے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر کے مؤذن تھے حضرت بلال. ایسا ہی ہے, نہیں آپ پریشان ہو کے نہیں. تو اب دیکھیں, جب کسی نے کہا نا رسول اکرم کے بعد کہ بلال اذان دیجیے ہمارے لیے, کہا میں پیغمبر کا مؤذن تھا, اوروں کے لیے اذان نہیں دوں گا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, جو پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام. میں مؤذن پیغمبر ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن پیغمبر ہے کہ اذان دی اسلام کی برسہ برس, کئی برس, یہاں تک کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ جس نے 5 یا 6 برس اذان دی اس کو شہید کا درجہ ملے. پریشان ہو کے نہ سنیے گا. عزیزان گرامی, اب ایک دن ہے, اس کا نام ہے روز عاشور. عاشورے نے بچانا تھا اسلام, عاشورے نے بچانا تھا قرآن, عاشورہ نے بچانی تھی توحید. اللہ تو ہوتا, ماننے والا کوئی نہ ہوتا, لا الہ الا اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا, ذات توحید ہوتی, عقیدہ توحید نہ ہوتا,
اگر حسین ابن علی بیعت کر لیتے تو کوئی اللہ کو مانتا؟ نہ مانتا. نہیں ہے لوگ عزیزان گرامی کو وہ کہتے ہیں جب حسین سے افضل کوئی نہیں تھا اور حسین ہی نے یزید کی بیعت کر لی تو میں اللہ کو کیوں مانوں؟ توجہ عزیزان گرامی، جناب سید الشہداء قرآن بچانے والے تھے. توجہ، اسلام بچانے والے، نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد. کچھ نہ ہوتا اگر حسین کربلا نہ جاتے. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. دین بچایا، ولایت بچائی، امامت بچائی، قرآن بچایا سید الشہداء نے ایک دن کی قربانی سے. اس دن کا نام ہے عاشورہ. حسین ابن علی نے کہا میرے نانا کے مؤذن تھے بلال، میرا ایک ہی دن ہے، میرے اس دن کا مؤذن ہوگا. اب میرے جملے پہنچ گئے جانے کے نام. مؤذن ویسا ہو کہ ایک مرتبہ سلام آئے مدینے سے، اے علی اکبر آپ پہ سلام. دادا دادی کہیں اے علی اکبر آپ پہ سلام. میرے جملے پہنچ رہے ہیں. سارے ائمہ کہیں علی اکبر پہ سلام. آپ جب زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. 4 سلام ہیں، 3 میں حضرت علی اکبر کو سلام. آپ لوگ تو ہیں ہی نہیں. ابھی تو آپ کہہ رہے تھے پڑھو. 4 سلام، ایک میں مولا حسین کو پھر کہا علی ابن حسین کون؟ حضرت علی اکبر. اولاد میں پھر حضرت علی اکبر. اصحاب میں عزیزان گرامی جناب سید الشہداء نے کہا میرا ایک دن اسلام بچانے والا ہے تو میں ایسے سے اذان دلواؤں کہ میں نے اپنے نانا کا دین بچانا ہے تو کوئی نانا ہی کی شبیہ ہو نا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے نہیں. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء علیہ السلام تقدم ولدی، میرے بیٹے آپ مقدم ہو جائیے. سب پہ تقدم حاصل. مولا حسین علیہ السلام تقدم. تو اب وہاں پہ جیسے ہی فجر کا وقت ہوا تو جناب علی اکبر علیہ السلام نے کہا بابا جان اجازت ہے اذان دو. تو جناب سید الشہداء نے دیکھا بیٹے کی طرف، کہا ہاں بیٹا اذان دیجیے. تو آپ نے کہا جناب علی اکبر بہت خوبصورت اور آواز بہت خوبصورت تھی. آپ نے فرمایا اللہ اکبر. پھپھیوں کے کانوں میں آواز آنا تھی. کہا کتنی پیاری آواز ہے. آنسو بہنے لگے. اب میرا دل کہتا ہے مولا حسین نے کیا کیا ہوگا. سارے فاصلے مٹائے ہوں گے کربلا سے مدینے تک. ایک بہن بہت زیادہ چاہتی تھی میں اس بہن کو سنا دوں علی اکبر کی اذان کیسی ہے. دیکھیں اب میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اس میں بھی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. دیکھیں نا کتنی عظمت و مظلومیت ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی. تو بہت خوبصورت تھی. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا، میرے طرف دیکھیے گا سارے مجمع کی توجہ رہے. میں مکمل کر رہا ہوں، بس 1 گھنٹہ ہونے والا. میں جانتا ہوں میں آج اتنا پڑھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ کل آپ کو کام پہ جانا ہے. عزیزان گرامی جملے پہ غور کر لیجیے گا. اگر آنکھ میں آنسو ہے تو 2 مانگنا ہو مانگ لیجیے گا. اب جملے پہ غور کیجیے گا. تو حضرت سید الشہداء نے کہا آپ اذان دیجیے. پوری دنیا کے ہر ماں باپ کہتے ہیں ہم اپنی اولاد پہ قربان. کہتے ہیں ماں باپ نہیں برداشت کر سکتے کہ میری اولاد مر جائے تو کہتے ہیں میرا بچہ جیے. آپ نے سنا ہے ماں کہتی ہے میرا بچہ جیتا رہے، میری جان اس کو مل جائے. میری جان بیٹا تم پہ قربان، میری جان تمہیں مل جائے، میری زندگی تمہیں لگ جائے. ایسا ہوتا؟ ایک بیٹا ہے جو کہہ رہا ہے بابا میں آپ پہ قربان ہونے جا رہا ہوں. اب کیوں نہ خالق کہے یہ ہے علی اکبر. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. یہ عظمت ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کی. کہا بابا جان اجازت ہے. اب دیکھیں واجب سے معصوم نہیں روک سکتے. نہیں پہنچا سکا یہ جملہ. واجب سے معصوم. دیکھیں ایک چیز واجب ہے، نماز واجب ہے. معصوم نہیں کہیں گے رک جا نماز نہ پڑھ. توجہ، جہاد واجب ہے. اگر امام موجود ہوں تو جہاد، امام کا دفاع. عزیزان گرامی جناب سید الشہداء امام ہے. بیٹے نے کہا بابا اجازت ہے میدان کارزار میں جاؤں. اب مولا روک نہیں سکتے. میرے بڑھاپے کے سہارے، میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کے چین، میرا کلیجہ، میرا علی اکبر، میری جان، میری روح نہیں جائیے. کہا نہیں بیٹا اجازت ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. واجب سے نہیں روکے. کیوں؟ امام ہے، معصوم ہے. جب سب سے کہہ دیا جاؤ تو اپنے بیٹے کو نہیں روکوں گا. کہ بیٹا اجازت. لیکن ماں سے، پھپھی سے،
اور بھائی سے بھی اجازت لے لیجئے. عزیزان گرامی اب سوچئے کون ہے جناب علی اکبر. عظمت جناب علی اکبر علیہ السلام کی. کہا بابا جان آپ کی اجازت ہے؟ پیشانی کو چوما. کہا ہاں میرے لال اجازت ہے. جناب دیکھیں پڑھوں یہ جملے یا میں تمام کر رہا ہوں. اولاد خوبصورت نہ بھی ہو تو ماں باپ کو محبت ہوتی ہے. مجھے ہر آدمی کی اس وقت جو ہے وہ توجہ کی طلب ہے. عزیزان گرامی اولاد خوبصورت نہ بھی ہو نا تو کہ میری اولاد ہے. ایسا ہی ہے. بچہ خوبصورت نہ ہو, بچہ نالائق ہو تو ماں باپ کو پھر بھی محبت ہوتی ہے. بچہ پڑھائی میں آگے نہ ہو, ماں باپ کہتے ہیں کیا ہوا, میری اولاد ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. بچہ دیندار نہ ہو, ماں باپ کہتے ہیں پھانسی دے دو, بچہ دیندار نہیں مجھے معلوم لوگ ہیں یا نہیں ہے. ماں باپ یہ کہتے ہیں دیندار نہیں ہے, میری اولاد ہے. توجہ, بچہ کسی بھی کام میں پیچھے ہو, بزدل ہو پھر بھی کہیں گے میری اولاد ہے. سخی نہیں ہے, بخیل ہے, کہیں گے میری اولاد ہے. توجہ, لیکن اگر سخی بھی ہو, بہادر بھی ہو, خوبصورت بھی ہو, عابد و زاہد بھی ہو, ہم شکل پیغمبر بھی ہو, سارے کمالات کا مالک ہو, باپ حسین ہو, اب سوچئے محبت کتنی زیادہ ہوگی. ایسا ہے یا نہیں؟ عزیزان گرامی اگر بچے میں خوبیاں ہوتی ہیں نا تو محبت بڑھ جاتی ہے. یہ میرا بیٹا نیک بھی ہے, میرا بیٹا عالم بھی ہے, میرا بیٹا سخی بھی ہے, بہادر بھی ہے, یہ بہت زیادہ صفات رکھتا ہے, خدمت گزار بھی ہے, محبت بڑھ جاتی ہے. اور اگر بیٹا ہی علی اکبر ہو, میں ابھی تک جملے نہیں پہنچا پا رہا, سارے کمالات کا مالک ہو, سارے فضائل کا مالک ہو, اور باپ ہو حسین, اور کہ پروردگارہ اپنا علی اکبر تیرے دین پہ تیرے حبیب پہ قربان کر رہا, اب کیوں نہ علی اکبر کا نام ہمیشہ رہے. میرے جملے پہنچ گئے عزیزان گرامی؟ یہ قربانیاں بہت مشکل ہیں عزیزان گرامی, کہ عام بھی اگر ماں باپ ہونا تو اپنے عام بیٹے کو بھی کبھی قربان نہیں کریں گے, اور اگر بیٹا علی اکبر ہو, مولا آپ کے اوپر لاکھوں درود و سلام کہ آپ نے علی اکبر جیسا بیٹا دے دیا. اور ایک دفعہ یہ نہیں کہ پروردگارہ نہیں میرے سے قربانی نہیں دی جا رہی, سر اٹھا کے کہا علی اکبر آپ جائیے. کہا بابا خدا کی قسم بڑی ذمہ داری سے جملے پڑھ رہا ہوں, بہت ذمہ داری سے. میں جانتا ہوں کہ لائیو جا رہے ہیں 15 دن کا, کینیڈا سے یو کے کہاں کہاں نشر ہو رہے ہیں, اور یہ پاکستان وغیرہ میں بھی نشر بھی ہو رہے ہیں, اور لائیو جا رہے ہیں اس وقت کئی جگہوں پہ. شیعہ سنی دونوں دیکھ رہے ہیں ان جملوں کو. بہت ذمہ داری سے ہر شہید کربلا نے, چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں چاہے اصحاب میں سے, سب نے مولا حسین کو مدد کے لیے بلایا. سب نے کہا مولا مدد کے لیے آئیے, میں گر گیا ہوں. مولا تلوار لگی ہے, مدد کے لیے آئیے. مولا گرز لگائے, مدد کے لیے آئیے. خدا کی قسم سب نے بلایا, اور جو اپنے تھے کہا مامو جان مدد کے لیے آئیے, چچا جان مدد کے لیے آئیے. اور مولا عباس نے کہا مولا, حتیٰ خدا کی قسم مولا عباس نے کہا مولا میری آنکھ میں تیر لگا ہے, بازو نہیں ہے, مدد کو آئیے. تو مولا ہر جگہ مدد کے لیے گئے. بس ایک شہید کربلا ہے جنہوں نے کہا بابا مت آئیے گا میرے لاشے پہ. میرے ان جملوں کو, میرے فضائل اور مصائب کے جملوں کو پاکستان کے بہت سے شعراء نے قصیدوں میں, نحوں میں لکھا ہے. عزیزان گرامی تو جناب علی اکبر جانتے ہیں کہ آپ نے کہا میرے بابا کے لیے بہت مشکل ہوگا, کیونکہ دیکھیں آپ جانتے ہیں اولاد سمجھ جاتی ہے ماں باپ کی محبت تڑپ رہی ہے. بچہ گرتا ہے نا, ماں کچھ نہیں کہتی, بچہ سمجھ جاتا ہے ماں کو تکلیف ہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے. بچہ سمجھتا ہے باپ تڑپ رہا ہے. عزیزان گرامی جناب علی اکبر جانتے ہیں میرے بابا کے لیے بڑا مشکل ہوگا میرا لاشا اٹھانا. تو کیا فرمایا؟ کہا کہ بابا جان میرے لاشے پہ مت آئیے گا. کیوں بیٹا؟ کہا نہیں بابا میں سنبھال لوں گا. جب برچھی لگی نا تو ایک مرتبہ آواز دی کہ میرے بابا سے برداشت نہیں ہوگا, تو فوراً آواز دی, کہا بابا ھذا جدی رسول اللہ یقرئک السلام, میرے جد رسول خدا آ گئے ہیں, آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. میرے دادا علی مرتضیٰ آ گئے ہیں, دونوں نے میرا بازو تھام لیا, یعنی اب آپ زحمت نہ کریں, نہ آئیے. تو جناب سید الشہداء نے بلند آواز سے گریہ کر کے کہا پروردگارہ پھر بھی جاؤں گا. پروردگارہ تیرے خلیل نے آنکھوں پہ پٹی باندھ لی تھی. حضرت خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا؟ جب
چھری رکھنے لگے تھے نا تو حضرت اسماعیل نے مدد کی. کہا بابا جان پٹی لے لیجئے اور رسی لے لیجئے. کہا بیٹا رسی اور پٹی کیوں؟ ذبح کرنے جانا. بتا چکے تھے. کہا نہیں بابا رسی اس لیے کہ میرے ہاتھوں کو باندھ دیجئے گا. کہا بیٹا کیوں؟ کہا بابا جب آپ چھری چلائیں گے تو میں تڑپوں گا. جب میں تڑپوں گا نا تو آپ کو محسوس ہو جائے گا میرا بیٹا تڑپ رہا ہے, تو آپ کی چھری رک جائے گی. مجھے باندھ دیجئے گا تاکہ میرے تڑپنے سے آپ کے ہاتھ متزلزل نہ ہو. کہا بیٹا پٹی کیوں؟ کہا بابا اپنی آنکھوں کو باندھ لے, میں بتاؤں گا گلا کہاں ہے. کہا بیٹا کیوں پٹی باندھوں؟ کہا بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا جب میں تڑپوں گا. میں جانتا ہوں آپ کو کتنی محبت ہے. بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا, آپ چھری رکھ کے چلا نہیں سکیں گے, میں بتا دوں گا, آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے. بس چھری رکھی. اللہ نے کہا قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم آپ نے خواب سچا کر دکھایا. کربلا میں جب جناب علی اکبر جانتے تھے نا بابا آ رہے ہیں, تو کہا اب میرے بابا سے برچھی نکالنا. تو کہا بابا زحمت نہ کیجئے گا. جناب سید الشہداء نے بلند آواز سے کہا پروردگارہ تو گواہ رہ, خلیل نے پٹی باندھی تھی, میں بغیر پٹی کے جاؤں گا. یہ واحد مقام ہے جہاں جناب زینب کبریٰ خیمے سے باہر آئی, تاکہ میرے بھائی پہ جو کیفیت طاری ہے, اتنی بڑی آزمائش کہ بیٹا علی اکبر ہے. تو جناب سید الشہداء پہنچے اور اٹھا لی. اب یہاں پہ ایک جملہ ہے آپ کے ذہنوں میں ہے کہ میں اب یہ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, لیکن آپ کی اگر آنکھوں میں آنسو آئیں تو میں نے کہا نا دعا مانگ لیجیے گا. سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ. کیا کیا؟ آئے بغیر پٹی باندھے. اللہ نے اولاد کی محبت دل میں ڈالی ہے. وہ جانتا تھا کسی باپ کو بیٹے سے اتنی محبت نہیں ہو سکتی جتنی حسین کو علی اکبر سے. ذہنوں میں ہے مولا کا جملہ کیا؟ میری آنکھوں کا نور چلا گیا. کچھ دیر کے لیے اللہ نے نور چھین لیا, حسین مرتا ہوا بیٹا نہ دیکھے. اور ایک جملہ کہا مولا حسین نے, علی الدنیا بعدک لفا, خاک اس دنیا کے سر پہ اب میں جینا نہیں چاہتا, میرا علی اکبر چلا گیا. تو گرامی حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کیا رتبہ اور مقام ہے. بھئی آج 11 شعبان تھا حضرت علی اکبر کی یہ شب ہے, بہت خوبصورت ہے جناب علی اکبر. آپ جانتے ہیں جناب زینب کبریٰ کیا کہ بیٹا بغیر چہرے کو چھپائے باہر نہ جائیے گا, کسی کی نظر نہ لگ جائے. بعض علماء کے ایک جملہ میں ہمیشہ مصائب میں پڑھتا ہوں کہ جب حلب پہنچی تھی نا, تو ایک حلب کی عیسائی بوڑھی خاتون جناب علی اکبر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. تو اس وقت جناب لیلا نے کہا تھا کیا بات ہے, کیوں اتنا دیکھ رہی ہو؟ آپ جانتے ہیں نا ماں کو حسرت ہوتی میرے بچے کو نظر نہ لگ جائے. اب کون سمجھائے جناب لیلا کو, شہید ہو گیا بیٹا. تو کہا کیوں اتنا غور سے دیکھ رہی ہو؟ تو اس بوڑھی عیسائی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں ہے, میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی. پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. پروردگار جناب علی اکبر کا واسطہ ہمارے ان بھائیوں میرے ان بچوں کی ماؤں کے کلیجوں کو ٹھنڈا رکھ. پروردگارہ صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. سب کی حاجات قبول فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو بار بار حج و زیارات نصیب فرما. پروردگارہ سے امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. بھئی ہاتھوں کو بلند کر لیجیے, جو مانگنا ہے مانگ لیجیے گا. پروردگارہ تجھے واسطہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا. پروردگارہ بڑا ایک عجیب و غریب کیفیت ہے کہ بعض نے جملہ لکھا ہے نا کہ جناب صغرا کا قاصد کربلا جب پہنچا. کس نے لکھا؟ سید نعمت اللہ جزائری, علامہ مجلسی کے داماد, بہت بڑے محدث گزرے ہیں. آیت اللہ سید نعمت اللہ جزائری بہت بڑا نام ہے, بہت بڑے محدث سے. انہوں نے اپنی الانوار النعمانیہ جلد نمبر 3 کے صفحے پہ لکھا ہے, نور حسینی کے اندر یہ جملے لکھا ہے انوار نعمانیہ میں, کہ جب جناب علی اکبر کی شہادت ہو رہی تھی تو قاصد جناب صغرا پہنچا. میر انیس نے اس مقام کے لیے فرمایا ہے. میر انیس کے جملوں کو میں مرثیہ ہے پورا, مجھے صرف ایک شعر پیش کرنا ہے. تو قاصد کو جناب صغرا نے, جب قاصد نے پوچھا نا کہ بابا کی کوئی نشانیاں ہیں, کہ میرے بابا بہت خوبصورت ہیں, جب آپ پہنچو گے نا تو میرے بابا مسند پہ بیٹھے ہوں گے, دائیں طرف میرے چچا عباس کھڑے ہوں گے,
بائیں طرف میرا بھیا علی اکبر کھڑا ہے کہ ان کی نشانیاں کا فیصلہ کرنا مشکل ہوگا زیادہ خوبصورت کون ہے. کہ دونوں بہت خوبصورت ہیں, میرے چچا عباس بھی, میرا چچا بھائی علی اکبر بہت خوبصورت, میرے بابا بہت خوبصورت. تو اب وہ نشانیاں اتنی بتا دی تھی جناب فاطمہ صغرا نے مدینے والی. قاصد آیا وہی سب توقعات لے کے. تو میر انیس کہتے ہیں جیسے قاصد نے آ کے سوال کیا, جو مانگنا مانگ لیجیے گا, ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا. تو میر انیس کہتے ہیں جیسے ہی قاصد پہنچا نا تو اس نے سوال کیا, کیا حسین ابن علی آپ ہیں؟ میر انیس کہتے ہیں کہ جیسے ہی پوچھا نا قاصد نے تو امام حسین, میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہے. بڑا عجیب ہے. میر انیس مرضی کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہوں, بس کہہ دیا کہ ہاں میں ہی حسین. اتنی غربت تھی. کہا کہ نہیں, قاصد نے کہا آپ میں نشانیاں نہیں ہیں. کہا کیا نشانیاں بتائی تھی؟ کہا دائیں طرف عباس, بائیں طرف علی اکبر. کہا عباس مارے گئے, علی اکبر کا لاشا یہ رہا ہے. تو عزیزان گرامی, قاصد نے ایک سوال کیا تھا, کہا یہ خط ہے, بیٹی کو جواب کیا لکھیں گے آپ؟ تو مولا نے جناب علی اکبر کے سینے پہ وہ خط رکھا. تو وہ قاصد کہتا ہے ایک مرتبہ خون کا فوارہ نکلا, خط سرخ ہو گیا, کہ یہ جواب ہے. فاطمہ صغرا سے کہنا یہ جواب دیا ہے بابا نے, یہ جو خون بہ رہا ہے. تو قاصد نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں, لیکن میں نے آپ سے زیادہ مظلوم آدمی نہیں دیکھا. پروردگارا تجھے جناب سید الشہداء کا واسطہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما.